السلام علیکم۔ دیکھیے یہ ماڈل پیپر 3 ہے جو جھارکھنڈ بورڈ کے لیے بتایا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آفیشیل ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ بچوں کا کہنا تھا کہ سر اس پر ویڈیوز بنا دیں، تو اسی لیے آپ کے سامنے پیش ہے، کچھ نہ کچھ کام آئے گا۔ سوال نمبر 1، ذیل میں سے کس کے خطوط اردو نثر کے اعلیٰ شاہکاروں کی فہرست میں نمایاں مقام پر ہیں؟ غالب کے ہی خطوط آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، اور اصل میں وہی ہیں جنہوں نے اردو خطوط نگاری کو جو ہے عروج پر پہنچایا ہے، اونچائی پر پہنچایا ہے۔ مکتوب نگاری بھی بولتے ہیں خطوط نگاری کو۔ غالب کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی خطوط پیغام پہنچانے کا عمل ہے، مراسلہ ہے، انہوں نے ایسے بنا دیا اس کو مکالمہ جیسے دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں۔ آخری عمر میں انہوں نے اردو میں خطوط نگاری شروع کی جب یہ بزرگی کی حالت پر آ گئے، اور دہلی میں 1857 کے آس پاس کے زمانے میں حالات بہت خراب ہو گئے، لوگوں کی بہت کمی، لوگ دہلی چھوڑ کر چلے گئے، تو غالب اکیلے تھے، تو اس طرح بہت سارے دوست بچھڑ چکے تھے، تو خط و کتابت سے ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ ان کے خطوط کی خوبی اور خصوصیت اور اہمیت یہ بھی ہے کہ وہ دہلی کی 1857 کے آس پاس جو جنگ آزادی کی تاریخ ہے، تاریخی حیثیت ان کے خطوط کی ہے۔ اردو معلیٰ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ عود ہندی خوشبودار لکڑی کو غالباً عود کہتے ہیں، جانتے ہیں نا آپ، عطر بھی آتا ہے عود کے نام سے۔ جمیل مظہری جن کی نظم ارتقاء آپ کی کتاب میں ہے، 1905 میں پیدا ہوئے۔ ڈرامے کی جان۔ اگلا سوال ہے کہ ڈرامہ کی جان کیا ہے؟ دیکھیں، ڈرامہ کی جان کردار، واقعات، افسانے اور ناول میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ڈرامے کے اندر جو جان، جو زندگی ایک طرح کی کہہ سکتے ہیں پیدا ہوتی ہے، وہ حرکت اور عمل سے پیدا ہوتی ہے جب اس کو اسٹیج پر پرفارم کیا جا سکتا ہے، تو یہی ڈرامے کی جان ہے۔ آگ کا دریا ناول ہے قرۃ العین حیدر کا۔ قرۃ العین حیدر جن کا افسانہ فوٹوگرافر آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی خصوصیت ہے وقت کا تصور دکھاتی ہیں، اور فوٹوگرافر افسانے میں فنا کے تصور کو بیان کیا ہے۔ ان کے والد اور والدہ سجاد حیدر یلدرم اور نظر سجاد حیدر یلدرم دونوں مشہور افسانہ نگار تھے۔ ان کو پدم بھوشن، گیان پیٹھ ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ مل چکا ہے۔ ستاروں سے آگے ان کا افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے، کس کا؟ قرۃ العین حیدر کا، جن کا ناول آگ کا دریا۔ مکالمہ نگاری یہ آپ کا کس صنف ادب کا حصہ ہے؟ تو ڈرامے میں ہوتا ہے کہ دو کردار آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اسی کو مکالمہ کہتے ہیں۔ الگ الگ کردار ہوتے ہیں اور ان کے بیچ ڈائلاگز، اسی کو مکالمہ کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کو کہا جاتا ہے۔ میرات العروس غالباً وہ ان کا ہی ناول ہے۔ غالب نے نثر نگاری ہے، یہ نشانی نثر نگاری کا آغاز فارسی زبان سے کیا۔ فارسی زبان میں ان کے کچھ کتابیں، رسالے ملتے ہیں نا، دستمبو اور پنجاہنگ دستمبو، اور بھی تعارف میں دے رکھے ہیں۔ غالب کے خطوط میں ذیل میں سے کس کا عنصر پایا جاتا ہے؟ طنز و مزاح کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اپنے ہی اوپر ہنستے ہیں، اپنی ہی تکلیف پر، پریشانی پر ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، تو طنز کہتے ہیں طعنہ دینا، مزاح کہتے ہیں مذاق۔ تو مذاق کے دائرے میں جب طعنہ دیا جائے تو وہ طنز و مزاح ہوتا ہے۔ ان کے خطوط میں طنز و مزاح کا عنصر سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ حالی نے کس شاعر کی شاگردی اختیار کری؟ 2 شاعروں کی شاگردی اختیار کی ہے، غالب کی اور نواب شیفتہ کی۔ دہلی آ گئے تھے حالی، تو غالب کے ہی پاس آئے تھے۔ جمیل مظہری کا اصل نام سید کاظم علی۔ آگ کا دریا بتایا تھا اوپر، قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ ناول بیوہ آپ کی دوسری کتاب میں ناول بیوہ ہے پریم چند کا، جس میں بیواؤں کی دوسری شادی پر زور دیا گیا ہے۔ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے، اور ان کو نواب رائے کے نام سے بھی جانتے تھے محلے کے لوگ، اور ان کی پیدائش بنارس کے لمحی گاؤں میں ہوئی۔ اسرار معابد انہی کا ناول ہے۔ گودان انہی کا ناول ہے۔ مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ اپنے افسانوں میں یا ناولوں میں دیہات کی زندگی کی، گاؤں کی زندگی کی جو ہے انہوں نے ترجمانی کی ہے اور عکاسی کی ہے، دکھایا ہے۔ سوال نمبر 14 آپ پڑھیں گے تو تنقیدی مضمون کہتے ہیں جس میں کسی مضمون کی خوبیاں، خامیاں بتائی جائیں، اس پر رائے زنی کی جائے، اپنی رائے رکھی جائے، جائزہ لیا جائے۔ احتشام حسین صاحب کا تعلق الہ آباد میں ہوا، پیدائش اعظم گڑھ میں، ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق تھا۔ تنقیدی مضمون کھوجی، ایک مطالعہ ان کا آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ اور اردو کی کہانی، یہ 2 ان کی اہم کتابیں ہیں۔
ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے لوگ کارل مارکس کے خیالات سے متاثر تھے، اشتراکیت میں یقین رکھتے تھے، اشتراکیت کمیونزم میں۔ ان کا اصل میدان تنقید ہے۔ اسرار معابد پریم چند کا ناول ہے۔ جمیل مظہری نے ایم اے کلکتہ یونیورسٹی سے کیا۔ تنقیدی جائزے احتشام حسین کی کتاب ہے، وہی تنقیدی مضمون کا مجموعہ ہے۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی آغا حشر کاشمیری کا ہے، جن کا اصل نام محمد شاہ ہے، بنارس میں پیدا ہوئے، اصل میدان ڈرامہ نگاری ہے۔ بلونت سنگھ کہاں پیدا ہوئے؟ گجرانوالہ میں۔ اردو میں علامتی افسانہ 1960 میں بجو کا علامتی افسانہ ہے۔ فوٹوگرافر علامتی افسانہ ہے۔ علامت کہتے کسی چیز کو کسی چیز کی نشانی کے طور پر پیش کرنا، بات کو سیدھے نہ کہہ کر علامت کے ذریعے سے پیش کرنا۔ گیسٹ ہاؤس جس میں لوگوں کی آوک جاوک جاری ہے فوٹوگرافر افسانے کے اندر، وہ اس دنیا کی مثال مسافر خانہ، کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جس میں لوگوں کا آنا جانا جاری ہے، تو اس دنیا کو گیسٹ ہاؤس کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ تو علامتی افسانہ۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سجاد ظہیر اس کے کل ہند جنرل سیکریٹری، آل انڈیا جنرل سیکریٹری۔ احتشام حسین کا تعلق ترقی پسند تحریک سے، اور معین احسن جذبی جو غزل کے شاعر ہیں اصل، ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے۔ علامہ اقبال کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں تھا۔ ترقی پسندوں کی کانفرنس، صوبائی کانفرنس جو سبق روشنائی اس میں بتایا گیا، صوبائی کانفرنس پنجاب کی جلیانوالہ باغ میں 1937 میں ہو رہی تھی۔ سفر نامہ ہے ساحل اور سمندر، احتشام حسین کا ہے۔ کسی سفر کی رودات بیان کرنا تخلیقی انداز میں، کریٹیو انداز میں۔ افسانہ لمحے بلونت سنگھ کا ہے۔ فسادات پر مبنی، آزادی کے بعد جو آزادی کے بٹوارے کے ساتھ جو فسادات اور رائٹس ہوئے تھے، دنگے ہوئے تھے، اسی پر مبنی افسانہ ہے۔ آرزو لکھنوی کا اصل نام سید ظہیر حسین، سید انور حسین، جی سی آپشن صحیح ہے۔ خوجی ایک مطالعہ بتایا گیا احتشام حسین کا تنقیدی مضمون ہے، اور یہ خوجی دراصل فسانہ آزاد کا کردار ہے۔ خوجی بھی، نواب صاحب بھی اور آزاد بھی۔ خوجی ایک مزاحیہ کمیڈین کردار ہے، اس پر احتشام حسین نے تنقید کی ہے۔ خوجی کو افیون یعنی افیم اور گنا پسند ہے، زعفران اور پانی سے نفرت ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب کا، لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کا نمائندہ ہے، اور اس کی اکڑ اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ اس کی احساس برتری کی مظہر ہے۔ اس کی اکڑ سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر ایک احساس برتری ہے کہ اپنے آپ کو یہ دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ اپنا نام کم سے کم مفتی خواجہ بدی علیہ الرحمہ والغفران بتاتا ہے۔ گلی میں کھڑے کبابیے سے، کباب بیچنے والے کے پاس کباب کھانا پسند کرتا ہے، مگر ہوٹل میں جا کر کھانا کھانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ماننا وہاں شراب ضرور پروسی جاتی ہے۔ خالص جب اس سے اس کا وطن، قوم، مذہب پوچھو تو ہندوستانی بتاتا ہے، لیکن جب تہذیب کے امتحان کا وقت آئے تو کٹر مسلمان یعنی مسلمان بن جاتا ہے۔ یہودی کی لڑکی میں عزرا کون ہے؟ یہودی ہے، اور اس نے حنا کی، جو یہودی کی لڑکی ہے اس کی پرورش کی ہے۔ حنا دراصل یہودی کی لڑکی نہیں ہے، لیکن اس ڈرامے کے اندر آغا حشر کاشمیری کا اسے یہودی کی لڑکی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مارکس یا مارکس شہزادہ ہے، اور بروٹس مذہبی رہنما ہے عیسائیوں کا، اور جلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی سزا سنا دیتا ہے عزرا کو، اور اس کی بیٹی جس نے عزرا نے جس کی پرورش کی، حنا کی، جو یہودی کی لڑکی کے نام سے اس ڈرامے میں ہے، کردار ہے۔ اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتا سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم۔ مطلع ہے یہ حالی کی غزل کا مطلع، جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہو اسے مطلع کہتے ہیں۔ مصرے کے آخر میں دیکھو سے ہم یہ ردیف ہے، اور اس سے بالکل پہلے بتاں اور آسماں یہ قافیہ ہیں۔ ایسا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور قافیہ کون سے الفاظ میں ہے؟ آسماں اور بتاں میں، یہاں ایک ہی لفظ دیا گیا ہے تو آسماں۔ کس کی شاگردی آرزو لکھنوی نے؟ میر ضامن علی جلال، اے آپشن۔ معین احسن نے شاعری میں بعد میں جذبی لیکن پہلے ملال، اگر دیں تو پہلے ملال تخلص، شاعری میں نام ملال اختیار کیا، پھر بدل کے جذبی کر لیا۔ جاں نثار اختر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گوالیار میں۔ ان کی بھی غزل ہے، جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے، انہی کی غزل ہے آپ کی کتاب میں۔ فلسفے کے اندر ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کس نے کی؟ علامہ اقبال نے، جن کی نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ نظم طباطبائی کا اصل نام سید علی حیدر، ان کی نظم ہے گورے غریباں، جس کا مطلب قبرستان۔ ترجمہ کی ہوئی نظم ہے، تھامس گرے کی انگریزی نظم کا ترجمہ کیا ہے۔ پیدائش کہاں ہوئی؟ لکھنؤ۔
ان کی پیدائش حیدرآباد۔ ذیل میں سے کس شاعر نے اپنی شاعری میں خودی کا فلسفہ، اصل میں نظم طباطبائی کی پیدائش بھی لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ میں اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا آپ۔ ذیل میں سے کس شاعر نے اپنی شاعری میں خودی کا فلسفہ، علامہ اقبال نے۔ آئینی آپا کے نام سے خودی کیا ہے؟ خودی ہے خودی کو کر بلند اتنا، یعنی اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پہچان۔ تو کیا ہے؟ اشرف المخلوقات، تمام کائنات میں سب سے بہتر، یہ کائنات تیرے لیے بنائی گئی، اس کو پہچان، اپنی زندگی کا مقصد پہچان، اپنی خودداری، اپنی صلاحیتوں کو پتہ لگانا، ان کو ترقی دینا، اپنی صلاحیت ہے، یہ خودی ہے، خودداری، میرا اپنا آپا، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے اس کائنات کے اندر، میں کیوں ہوں، یہ سب خودی ہے۔ تعمیر خودی کر، خودی کو بلند کر، خودی کو ترقی دے۔ روح ارضی نظم میں ہے نا، ارضی مطلب زمین۔ آئینی آپا کے نام سے قرۃ العین حیدر، اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ علی گڑھ میں ہوئی۔ ہاں، تو معین احسن جذبی کی پیدائش اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور نظم طباطبائی کی لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ شکریہ۔